بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک بڑی زبردست خوشخبری سنانی ہے اور آپ سب بھی اس خوشخبری کو سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اس عظیم نعمت سے محروم نہ رہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارے بھائی ہیں کینٹ کھاریا سے ان کا تعلق ہے، خادی میں درود پاک ہیں، ماشاءاللہ درود پاک کی دعوت بڑی زبردست طریقے سے عام کر رہے ہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے ان کی باتیں سن کر کہ جب وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اتنی دعوت عام ہو رہی ہے، اتنے پوسٹر لگ گئے، اتنا کام ہو گیا ماشاءاللہ، اتنی درود پاک کی محافل منعقد ہو گئیں، تو بڑی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے کیا بات ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ جسے توفیق بخشے، جسے چن لے۔ تو ان کی کال آئی اور وہ تقاضا کر رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ میں درود پاک کے فضل و برکات پر کوئی ایسا شارٹ بکلیٹ، ایک کتابچہ رسالہ تحریر کروں کہ جس میں آسان، مختصر، جامع اور زیادہ پڑھے جانے والے درود پاک اس میں شامل کروں۔ تو میری توجہ گئی اپنی والدہ محترمہ کے اس درود پاک کے رسالے کی طرف کہ جسے تقریباً روزانہ ہی وہ پڑھتی ہیں۔ اس میں مختلف درود پاک لکھے ہوئے ہیں، ان کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، اور عرصہ دراز سے میری والدہ کے پاس موجود ہے، اور غالباً 1999 کا وہ چھپا ہوا ہے۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ جس نے اس رسالے کو چھپوایا ہوگا، اب ظاہر ہے 25 سال ہو گئے، میری والدہ پڑھ رہی ہیں، اس نے ایک تو نہیں چھپایا ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں جتنے بھی چھپائے تو کتنے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ کیا پتا وہ شخص زندہ ہے یا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر اس کا انتقال بھی ہو گیا ہے تو قبر میں آج بھی اس شخص کو ثواب مل رہا ہوگا۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ میری والدہ ہر جمعۃ المبارک کو پورا بکلیٹ لازمی پڑھتے ہیں، پورا رسالہ جتنے بھی اس میں درود پاک ہیں اس گلدستے میں سارے پڑھتی ہیں۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ اس شخص کا نامہ اعمال نیکیوں سے آج بھی وزنی ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ صدقہ جاریہ کا ایک بہترین کام کر گیا۔ تو میں نے یہ اسی دن مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ میں ایک ایسا بہترین بکلیٹ تیار کروں گا کہ جو آسان، مختصر، جامع اور زیادہ پڑھے جانے والے درود پاک پر مشتمل ہوگا، اور اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ اس میں مسنون درود پاک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، منصوص ہے، ثابت ہے، ان درود پاک ظاہر ہے کہ وہ فضائل و برکات میں تو ان کی بہت زیادہ ہے، ان کو بھی اس میں شامل کروں گا۔ اور پھر میں نے جو ایک خاص اہتمام اس میں کیا، الحمدللہ میں نے اس کو تحریر کر لیا ہے، میں نے اس رسالے کو لکھ بھی لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک عرصے سے مجھے الحمدللہ درود پاک کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تصور کریں کہ میرے ذہن میں کتنے عظیم صیغے ہوں گے جو رازوں میں سے راز ہوں گے۔ کئی الحمدللہ میرے پاس صیغے میرے ذہن میں تھے، ان کو میں نے اس میں تحریر کیا، اور اس کے بعد میں نے میرے پاس جو درود پاک کی کتب ہیں، جو خزانہ ہے، جو نایاب کتب ہیں، ان کو اوپن کیا، اس میں سے چن کے ایسے درود پاک کے جو ہیں تو شارٹ، مختصر ہیں، لیکن فضائل و برکات کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے فضائل و برکات ہیں، ان کو میں نے اس بکلٹ میں شامل کیا ہے، اور مسنون درود پاک اس میں نے شامل کیے ہیں، اور ایسے درود پاک، آسان درود پاک کے جو دیکھے گا، تھوڑا سا دہرائے گا، اللہ کی رحمت سے اسے یاد ہو جائیں گے، ساری زندگی پڑھتا رہے گا، ثواب اللہ نے چاہا تو اب ملتا رہے گا۔ پھر مسنون درود پاک اس میں ایڈ کیے، اور درود پاک کے ایسے صیغے کے جو مشکلات کو دور کرنے کے لیے نہایت مجرب، ہر طرح کی بڑے سے بڑی پریشانی، مصیبت کو دور کرنے کے لیے بہترین درود پاک میں نے اس میں شامل کیے، بالخصوص حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تجربہ شدہ ایک بہترین درود پاک جو ایک عرصہ دراز سے میرے ذہن میں تھا، اس درود پاک کو میں نے اس میں شامل کیا۔ حضرت عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا ان کا مقام ہوگا، ان کا تجربہ شدہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے بہترین صیغہ اس میں نے شامل کیا۔ پھر اس کے بعد حاجات کو پورا کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ صیغہ، اس میں خاص صیغہ ہے وہ شامل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بہترین صیغے اس میں شامل کیے ہیں، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ایک ایسا بہترین صیغہ کہ جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ حضور کی زیارت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بہترین صیغہ نہیں ہے، اس کو بھی اس میں نے الحمدللہ شامل کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک خاص صیغہ ہے درود پاک کا کہ جس کے متعلق بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اس کو 500 مرتبہ پڑھ لے گا نا، مختصر درود پاک ہے، فرماتے ہیں کہ 500 مرتبہ جو اس کو پڑھ لے گا تو اسے موت سے پہلے حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ میں نے اس کو بھی اس میں تحریر کیا ہے، 41 درود پاک
ہوں گے، شارٹ، مختصر، آسان، جامع، بہترین، اور فضائل و برکات ان کے بہت زیادہ۔ اور یہ بھی اللہ نے چاہا تو جب چھپ کر آئے گا فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی تقاضا کرے گا اللہ نے چاہا تو اس کے گھر یہ پارسل کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ بھی اس مبارک کام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دیکھیں، ہم کوئی علامہ تو نہیں، مفتی تو نہیں، دین کے کوئی بہت بڑے دائی تو نہیں، نہ ہی ہم کوئی ایسا کام کر چکے اپنی زندگی میں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ کچھ تو ایسا کر جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ایسا وہ کام ہو کہ صدقہ جاریہ بنے، ہم قبر میں ہوں اور ہمارا نام اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے۔ تو میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ چند سکے آپ بھی اس مبارک کام میں استعمال کریں، کوشش کریں کہ اس کی کچھ تعداد جو ہے وہ آپ بھی چھپائیں، اور اپنے جو علاقہ ہے، محلہ ہے، شہر ہے، گاؤں ہے، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، گھر گھر اس درود پاک کے شارٹ بکلیٹ کو پہنچائیں۔ دیکھیں، جب تک یہ درود پاک کا یہ گلدستہ گھر میں موجود رہے گا، پڑھا جاتا رہے گا، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اپنے والدین کی اصالِ ثواب کی نیت سے بھی اس کو آپ چھپا سکتے ہیں، اور اللہ توفیق دے 4-5 ہزار چھپائیں، نہیں چھپا سکتے 1000، 500، 313، 200، 100، جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دینا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اس عظیم نعمت سے محروم نہ رہے، یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہر عاشق رسول کا نامہ اعمال اس عمل سے وزنی ہو۔ ہر شخص کے لیے خادم درود پاک بننے کا یہ سنہری موقع ہے۔ میں اپنا نمبر آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے، اپنی تعداد بتانی ہے، اور میں نے یہ کمپوزنگ کے لیے میں نے یہ دے دی ہے، اور کل پرسوں تک امید ہے کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس پر کتنا کاسٹ پر پیس پر آئے گی۔ اور الحمدللہ اس میں کوئی اپنا پروفٹ تو ہے نہیں، اب ظاہر ہے کہ پروفٹ اپنا نہیں ہے تو یہ بہت سستا چھپے گا، اور جو چھاپنے والے ہیں وہ ویسے ہی ماشاءاللہ ایک عرصے سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، درود پاک کی خدمت کی ڈیوٹی پر مامور ہیں، اور بڑے مناسب نفع پر یہ چھاپ کر دیتے ہیں۔ تو آپ سب سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ نے کوشش کر کے اس کو ضرور چھپانا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے جو آپ کے ہاں قریبی جو مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اگر رمضان المبارک کی آمد ہے تو سمجھیں کہ یہ آپ کے نامہ اعمال کو خوب وزنی کر دے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہمیشہ ہی نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ عاشقان رسول درود پاک پڑھتے رہیں گے، آپ کا نام اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس مبارک کام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک جو اس گلدستے کو چھپائے تو اسے تب تک موت نہ دینا جب تک وہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نہ نوازا جائے، اور اس کی رزق میں خوب وسعت عطا فرما، اور اس کی عزتوں میں خوب اضافہ فرما۔